ایکسپلینیشن ہوگی. یہ جو نظم ہے ہماری سونا اور ہمدردی، یہ جو ہے شاعر محمد رمضان گوہر جو ہیں انہوں نے یہ نظم بچوں کے لیے لکھی ہے. یہ نظم بچوں کے لیے محمد رمضان گوہر جو اس دور کے شاعر ہیں. عہد حاضر جو ہوتا ہے، کائنڈلی بچوں پینسل لے کے اپنے پاس بیٹھا کریں تاکہ مشکل ورڈ کو انڈر لائن کر سکیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو عہد حاضر یعنی کہ یہ جو ابھی کا کرنٹ پریزنٹ دور چل رہا ہے، یہ اس دور کے یہ شاعر ہیں اور یہ بچوں میں کافی مقبول ہیں. بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، ان کا نام ہے محمد رمضان گوہر. انہوں نے بچوں کے لیے بہت زیادہ وطن کے اوپر، پاکستان کے اوپر نظمیں لکھی ہیں اور قومی رہنماؤں سے محبت سے سرشار نظمیں لکھی ہیں، جیسے قائد اعظم سے محبت پہ. راہین بیٹے پیج نمبر 42 ہے، سونا اور ہمدردی. کائنڈلی تھوڑا آپ لوگ جلدی کلاس میں جب انٹر ہوا کریں تو ایکٹیو ہوا کریں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 42 کاروان اردو، سونا اور ہمدردی. میں آپ کو شاعر کا تعارف پڑھا رہی ہوں. اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہیں محمد رمضان گوہر، جو کہ بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھتے ہیں، وطن کی محبت میں سرشار ہو کے ڈوب کے نظمیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نظموں کی ایک کتاب انہوں نے بنائی ہے، اس کا نام ہے روشنی کے نغمے، جو کہ بچے بہت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کا جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، آپ لوگ بھی نونہال اور بہت اچھی قسم کی اردو کی بکس پڑھتے ہوں گے. اس سے یہ ہے کہ آپ کے تلفظ بھی، الفاظ بھی درست ہوں گے، آپ کو سمجھ بھی آئے گا، مشکل الفاظ نمبر بھی آپ کو سمجھ اس میں آئیں گے کہ کیا مشکل الفاظ ہوتے ہیں، کیا اس کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنی نظم اسٹارٹ کرتے ہیں. ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، شدت سے درد کی وہ بے حال ہو رہا تھا. اس میں جو ہے شاعر بتا رہے ہیں کہ ایک ویران سڑک یعنی سناٹے والی روڈ، جس پہ کوئی بھی چہل پہل نہیں تھی، کوئی بھی آنا جانا نہیں تھا، وہاں پہ ایک بیمار یعنی کہ بہت ہی بیمار، ناتواں، کمزور سا شخص جو کسی بھی وجہ سے وہاں پہ ویک ہو کے گر گیا تھا، وہ پڑا تھا اور اس کو درد، شدت یعنی کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ اس سے نہ تو اٹھا جا رہا تھا اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ بے حال ہو رہا تھا، اس سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. آنکھوں کے سامنے تھا مایوسیوں کا سایہ. اب اسے لگ رہا تھا کہ یہاں مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے. مایوسیاں یعنی نا امیدی کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ذہن برے خیالات کی طرف جائے. مجبور اور پریشان، بیزار و بے سہارا، یعنی کہ مجبور اور پریشان تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میں تو بیمار ناتواں ہوں، روڈ خالی ہے بالکل، میں اکیلے سناٹے میں پڑا ہوا ہوں، اب پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو. وہ مجبور تھا، نہ خود سے اٹھ سکتا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا کہ آیا کوئی میری مدد کو آئے گا یا نہیں آ پائے گا. ناگاہ ایک راہی اس راستے سے گزرا. ناگاہ یعنی کہ اچانک ہی جس راستے پہ وہ مجبور بیچارہ انسان پڑا تھا، بیماری سے، شدت درد سے کرہا رہا تھا، ایک دم ہی اچانک وہاں سے راہی یعنی کہ مسافر، اس روڈ سے گزرنے والا، وہ گزرا. اس نے قریب سے جو بیمار ایک دیکھا، یعنی کہ وہ جو مسافر راہگیر تھا، اس راستے پہ چلنے والا تھا، اس نے اچانک ہی دیکھا کہ جس راستے وہ جا رہا ہے وہاں پہ جو ہے ایک بیمار پڑا ہوا ہے. امید ہے بچوں کو سمجھ آ رہا ہوگا. گھوڑے سے وہ اتر کر اس کے قریب آیا. یہ اصل میں تھوڑا پرانے پچھلے وقت کا بچے بتایا جا رہا ہے. تو وہ جو راہگیر جو تھا وہ جو ہے گھوڑے سے وہاں سے جو ہے وہ گزر رہا تھا، گھڑ سواری کر رہا تھا وہ، تو وہ وہاں سے اپنے گھوڑے کو اس نے روکا، ٹھیک ہے، اور وہ اتر کے اس بیمار کے پاس آیا. غربت جو اس کی دیکھی کچھ اس کو دینا چاہا. اب جو حالت اس کی دیکھی بچے کی، جو آپ نے دیکھا کہ وہ روڈ پہ پڑا تھا، بیمار تو تھا ہی، وہ کمزور ناتواں، اور اس کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اب جو اس نے اس کو جو کچھ دینا چاہا تو دیکھا یہ تو غریب بھی بے انتہا ہے.
تو اس کے ہاتھ میں اس نے کچھ اشرفیاں دے دی. اب آپ کو پتا ہے نا پرانے دور میں تو سونا وغیرہ سونا چاندی ہی دیا جاتا تھا, کرنسی کا تو کوئی وہاں پہ جو ہے اس زمانے میں حال احوال ہی نہیں تھا, کرنسی وہاں تھی نہیں اس زمانے میں, سونے اور چاندی کے کوائنس چلتے تھے. تو سونا تھما کے اس کو تھما کے یعنی کہ اس کے پاس دے کے, جبکہ وہ شدت تکلیف سے تڑپ رہا ہے, کرہا رہا ہے, اکیلا ہے, بیمار ہے, ناتوا ہے, اس کی حالت سے بھی وہ بہت برا ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں سونا تھمایا اور وہ وہاں سے چل پڑا, روانہ ہو گیا, وہاں سے چلا گیا. جانے کے بعد اس کے بیمار نے یہ سوچا, یعنی کہ وہ راہگیر اس کو جو ہے صرف اور صرف سونا تھمایا, اس کے حال احوال کی پرواہ نہیں کری کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے, کیا ہے, بس سونا تھما کے اور خود وہاں سے روانہ ہو گیا. اس کے جانے کے بعد بیمار نے سوچا کیا خوب آدمی تھا, دل کی نہ بات سمجھا, یعنی کہ ارے بھائی کیسا آدمی تھا وہ, کیسا راہگیر تھا, کیسا مسافر تھا کہ صرف سونا دیا اور چلتا بنا. ہر چیز سونا تھوڑی ہوتی ہے, وہ کم سے کم میرا حال بھی تو دیکھتا کہ میں کس پریشانی میں ہوں, کس تکلیف میں ہوں, میں کس شدت تکلیف سے کرہا رہا ہوں. اور وہ میری بات نہ سمجھا کہ وہ تکلیف سے بول نہیں پا رہا تھا. حالت نہ میری پوچھی, دو پل نہ پاس بیٹھا. کہتے ہیں نا کہ بس جب آپ کے پاس کبھی کچھ نہ ہو, پیسے کی شکل میں نہ ہو, لیکن آپ کی زبان اچھی ہو, آپ کا اخلاق اچھا ہو, آپ کسی مریض کی عیادت کو جاتے ہو, دو پل دو گھڑی اس کے پاس بیٹھی ہے. اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ عیادت کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قدموں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم بعض دفعہ کچھ دے نہیں پاتے انسان کو, لیکن ہم جب اس سے اچھے سے بات کرتے ہیں, اس کی طبیعت پوچھتے ہیں, اس کا حال چال پوچھتے ہیں, اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں, اس کی تکلیف کو سمجھتے ہیں, بولتے ہیں کہ نہیں یہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تکلیف آتی اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اس کو دور بھی کر دیتا ہے, جانے میں تھوڑا ٹائم لگائے گا لیکن انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے. تو یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو بیمار بندے کو, کمزور ناتوا بندے کو اچھا کر دیتے ہیں. ہم دیتے کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے الفاظ, ہمارے زبان کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے آدھی تکلیف اپنی اس وقت بھول جاتا ہے. تو جب ہی کہتے ہیں, ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کو بہت زور دیا گیا ہے کہ اپنے اخلاق آپ اچھے رکھیے. اخلاق اچھے ہوں گے تو اگلا بندہ آپ سے خوش ہوگا, اور آپ کا بھی نیکیوں کا جو ترازو ہے نا, نیکیاں وہ آپ کی بڑھیں گی. چلے ہم دوبارہ نظم کی طرف آتے ہیں. حالت نہ میری پوچھی, دو پل نہ پاس بیٹھا, دل میں کہا یہ آخر بیکار ہے یہ سونا. اس بیمار نے, غریب بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے سونا بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن سونا ہر وقت آپ کے مدد اور کام نہیں آتا. اس نے کہا اس وقت میری جو کنڈیشن ہے, میرے پاس وہ بیٹھتا, مجھے پانی پلاتا, مجھے اٹھاتا, مجھے کہیں مرم پٹی لے جاتا, میری خیریت پوچھتا, اس وقت تو یہ سونا میرے لیے کیا ہے, بالکل بیکار ہے, ٹھیکری کی مانند ہے, مٹی کی مانند ہے. دو چار ساعتوں میں ایک اور شخص پہنچا. دو چار ساعتوں میں, سات مینس لمحے میں, کچھ ہی لمحہ گزرا, کچھ سیکنڈ ہی گزرے, 7 لمحہ, اچانک گزر جانے والا لمحہ. کائنڈلی انڈر لائن دس مشکل ورڈ, اس کو انڈر لائن کیجئے, اس کو لکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. دو چار ساعتوں میں ایک اور شخص پہنچا, ایک اور راہگیر آیا وہاں پہ, اسی روڈ پہ, اسی سناٹے والی سڑک پر. تھا وہ غریب, لیکن وہ غریب تھا, اس کے پوشاک سے, اس کے حلیے سے وہ امیر نہیں لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. وہ اس کے پاس آیا اور رکا, اس کے قریب بیٹھ گیا, الفت بھری ادا سے, یعنی کہ بہت ہی محبت بھری ادا سے, الفت یعنی کہ بہت ہی اپنائیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. دکھ درد اس کا بانٹا, یعنی کہ اس کا حال چال پوچھا, اس سے پوچھا کہ ارے تم کیسے یہاں پہ آ گئے, کیا تکلیف ہے تمہیں, کیا پریشانی ہے, کیوں تم اس حال میں یہاں پڑے ہو. محبت سے پوچھا, غریب تھا, حلیے سے بہت امیر نہیں تھا, لیکن وہ خود سے رکا, آرام سے, محبت سے جو ہے اس کو پوچھا. اس کو دوا پلائی, کھانا اسے کھلایا. اب دیکھیں آ گئی نا اچھی بات دل کی, جو وہ چاہ رہا تھا غریب, اس کو دوا دلائی, اس کو, پہلے وہ بھوکا تھا, اس کی حالت سدھاری, اس کی طبیعت اس کی آدھی اچھی کری کہ پریشان نہیں ہوں, میں تمہارے پاس ہوں اور تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا منہ ہاتھ دھلایا, پانی پلایا, دوا کا بندوبست کیا, بستر بچھا کے, اپنا ہی بستر جو ہے اس کو دے دیا, بیمار کو لٹایا. تھا وہ غریب, لیکن وہ دل کی بات سمجھ رہا تھا نا,
بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹا دیا. اس نے اپنا بستر بھی اس بندے کو دے دیا کہ وہ اتنا کمزور ناتواں شخص ہے, پتہ نہیں کیا حال میں ہے, تو اس کی پوری دیکھ بھال کری. بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا, یعنی کہ جو بیمار آدمی تھا, سونے نے اس کا کوئی کام وام نہیں کیا. اس کو تو محبت چاہیے تھی, اس کو تو رفاقت چاہیے تھی کہ کوئی اس کے پاس 2 گھڑی بیٹھے. جب ہم بیمار پڑتے ہیں, بچہ گھر میں ہی دیکھ لو, تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہمارے امی بابا ہمارے سرہانے بیٹھے, ہمارے نانا نانی یا دادا دادی اگر ہمارے گھر پہ ہیں تو وہ بچے ہمارے پاس بیٹھے, ٹھیک ہے نا, ہماری خیر خیریت پوچھیں. ہم اپنی ماما کا ہاتھ ایسے پکڑ لیتے ہیں, ہماری ماما ایسے ایسے ہمارا سر سہلا رہی ہوتی ہیں, ہلکا ہلکا پریس کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یہ لگتا ہے ہماری آدھی طبیعت اچھی ہوتی جا رہی ہے. تو یہی کیفیت جو تھی اس وقت وہ مسافر کی تھی بیٹا, ٹھیک ہے. اس کو پیسہ سونا نہیں چاہیے تھا کہ سونا ہاتھ میں پکڑایا اور چلتا بنا, نہیں. اس کو جو ہے اس وقت محبت کی ضرورت تھی, اپنائیت کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے. بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا, لیکن وہ پہلا راہی جو سونا دے گیا تھا, یعنی اس کو یاد آیا پہلا مسافر جو اس کو سونا دے کے گیا تھا. بچے آپ لوگ کائنڈلی پیج ٹرن اوور کر لیجئے. پیج ٹرن اوور کریں. ایک روز اتفاقاً پھر اس کے پاس آیا, یعنی کہ جو پہلا آدمی اس کو سونا دے کے گیا تھا نا بیٹے, وہ دوبارہ اس بیمار آدمی کے پاس آ گیا. گھوڑے سے پھر اتر کر, یعنی کہ وہ پھر گھوڑے پہ سوار تھا, اس کو اتر کے اس کا مزاج پوچھا, پھر اس کی یعنی کہ خیر و عافیت پوچھی. مزاج کو انڈر لائن کرے, خیر خیریت پوچھی, اس کا حال پوچھا. بیمار پھر یہ بولا, یعنی کہ وہ جو کمزور ناتواں شخص تھا, ہے میرا حال اچھا, یعنی اس نے بتایا کہ اب میں بہت اچھا ہوں, ٹھیک ہوں. جو آپ نے دیا تھا لے لیجئے یہ سونا, یعنی کہ اس نے وہ سونا سنبھال کے رکھا تھا, اس کو استعمال نہیں کیا تھا. اس نے کہا کہ میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ, آپ کا یہ سونا میرے پاس امانتاً پڑا تھا, یہ آپ اپنا سونا واپس لے جائیے. سونے سے لاکھ بہتر دکھ درد بانٹ لینا, یعنی کہ یہ جو آپ نے سونا دیا اس سے تو بہتر تھا اگر اس دن آپ میرے پاس 2 گھڑی بیٹھ جاتے, ٹھیک ہے, میرا خیر خیریت پوچھ لیتے, میرا حال دریافت کر لیتے کہ میں کیسا ہوں, میں کس پریشانی سے گزر رہا ہوں, تو میرے لیے وہ لاکھ بہتر ہوتا, وہ اچھا ہوتا بنسبت کے اس سونے کے. تجھ سے غریب اچھا جو میرے کام آیا, آپ سے تو وہ غریب بیچارہ راہگیر مسافر ہی اچھا تھا جس کے پاس سونا وغیرہ تو کچھ نہیں تھا, لیکن وہ میرے پاس آرام سے بیٹھا آیا, اس نے میری خیریت پوچھی, میرا حال دیکھا, وہ میری بات کو سمجھا, مجھے پانی پلایا, دوا دی, کھانا کھلایا, پیٹ بھر. تکلیف میں تھا, اس نے مجھے اپنا بستر تک دے دیا تاکہ میں اس میں آرام کر سکوں اور میری طبیعت بہتری کی طرف آ سکے. زردار نے سنا جب, بیٹا زردار کو انڈر لائن کیجئے. زردار اسے کہتے ہیں سونے والا, جس کے پاس سونا ہو خوب ساری تعداد میں, سونا لٹانے والا. پھر خوب سٹپٹایا, یعنی کہ سٹپٹایا یعنی کہ پریشان ہوا, شرمندہ ہوا جب اس نے یہ ساری ماجرا سنا, سارا حال سنا. ہے مال و زر سے بہتر, مال و زر یعنی مال و اسباب, سونا روپیہ پیسہ, انڈر لائن کیجئے. انسان کے کام آنا, یعنی کہ جو سونا دینے والا غریب نہیں امیر والا جو بندہ تھا, وہ یہ ساری بات سن کے بڑا ہی حیران اور پریشان ہوا, سٹپٹایا. اس کو یہ سمجھ آ گئی بات کہ سونے سے بہتر ہے کسی انسان کے کام آ جانا. اگر اس وقت وہ اس کے کام آ جاتا, اس کو دوا دلاتا, اس کو بستر پہ لٹاتا, کھانا کھلاتا, اس کی طبیعت پوچھتا, اس کا حال احوال پوچھتا, پھر اگر وہ اس کو کچھ بھی کرتا اپنے پیسوں سے, اس کی ضرورت کو پوری کرتا, تو وہ بات سمجھ آتی. امید ہے کہ آپ سب بچوں کو جو ہے بیٹے مجھے تھمز اپ شو کریں کہ آپ سب بچوں کو آج کی نظم سمجھ آئی ہوگی. سونا اور ہمدردی, کائنڈلی